بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ بلا فاصلہ ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے آج کے اس لیکچر کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو کہیں بھی ایسا کوئی لیکچر نہیں ملے گا۔ یہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ مفید اور فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ اگر آپ بی اے فارسی آپشنل میں 100% گارنٹی کے ساتھ 90 سے زیادہ مارکس جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں آپ جائیں تو وہاں پر 4 ویڈیوز کے لنک موجود ہیں، آپ ان 4 ویڈیوز کو اوپن کریں۔ خاص کر جو پہلی 3 ویڈیوز ہیں ان کو مکمل آپ نوٹ کریں اور یاد کریں اگر آپ فارسی کو اچھی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ پیپر میں صرف حکایت کا اردو ترجمہ لکھیں، ہر سوال نئے صفحے کی ابتدا سے شروع کریں، اگلا سوال اگلے صفحے سے شروع کریں۔ ترجمہ 100% حرف بحرف درست لکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں حکایت اول۔ پہلی حکایت فارسی عبارت ہے: پادشاہی را شنیدم کہ به کشتن اسیری اشارت کرد۔ پادشاہی، اگر آپ نے وہ جو 3 لیکچر ڈسکرپشن میں نے بیان کیے ہیں ان کو اچھی طرح سے نوٹ اور یاد کر لیا ہے تو یہ فارسی سمجھنے میں آپ کو انتہائی زیادہ آسانی ہوگی۔ یعنی آپ پہلے سے ہی تقریباً 70-80% فارسی کے متعلق جانتے ہوں گے۔ تو پہلا لفظ ہے پادشاہی۔ پادشاہ کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، پادشاہ اسم ہے، اور وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی ایک، کوئی یا کسی کا ہوتا ہے۔ تو پادشاہی کا معنی ہے ایک بادشاہ۔ را کا معنی ہے کا، کے، کی، یعنی جملے کے اعتبار سے ہم اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ بارے میں کے متعلق اس طرح کا معنی را کا آتا ہے، کا، کے، کی وغیرہ کا۔ اور شنیدم یہ فعل ہے، فعل کے آخر میں میم لگا ہے، میم کا معنی میں ہوتا ہے۔ شنیدم میں نے سنا، شنیدن سے ہے، سننے سے ہے۔ اور نیکسٹ ہمارا لفظ ہے کشتن۔ کشتن کا معنی ہے قتل کرنا، مارنا، مارنے اور قتل کرنے کا معنی ہے کشتن کا۔ اور اس کے بعد ہمارا لفظ ہے اسیری۔ اسیری، اسیر کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، اسیر اسم ہے، اسم کے ساتھ چھوٹی یہ کا معنی ایک ہوتا ہے، کوئی کسی کا، ایک قیدی، ایک اسیر۔ اشارت کرد، اشارت کرد بھی فعل ہے اور بظاہر اس کے آخر میں کوئی خاص علامت نہیں ہے، اور یا دال آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں میں نے ویڈیوز میں آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نے اشارہ کیا، اس نے حکم دیا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اردو ترجمہ کیا ہے؟ پادشاہی را شنیدم، میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ به کشتن اسیری اشارت کرد، کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، ایک قیدی کے قتل کا حکم دیا۔ بیچارے در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سخت گفتن۔ بیچارے، وہی اردو میں بے چارہ ہے، بی چھوٹی اے کے ساتھ فارسی میں جو لکھا ہوتا ہے کسی بھی لفظ سے پہلے تو عام طور پہ وہ بڑی بے کے ساتھ ہوتا ہے، اردو میں بے چارہ، یعنی اشارہ ہے قیدی کی طرف۔ نومیدی، در آن حالت، در کا معنی میں ہے، آن کا معنی وہ یا اس، یعنی اس حالت میں۔ نومیدی، نومیدی یہ نا امیدی ہے اصل میں، مایوسی۔ اور ملک را، بادشاہ کو۔ دشنام دادن، دشنام دادن گالیاں دینا۔ گرفت یعنی شروع کر دیا، و سخت گفتن، سخت گفتن اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گرفت شروع کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ بیچارے در آن حالت نومیدی،
یعنی اس بیچارے قیدی نے اس مایوسی کی حالت میں ملک را بادشاہ کو دشنام دادن گرفت و سخت گفتن، یعنی گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ گفتند ہر کے دست از جان بشوید ہرچ در دل دارد بگوید. گفتند یعنی نون دال ند لگا ہے فعل کے آخر میں، یعنی وہ سب کہتے ہیں یا انہوں نے کہا ہے. تو گفتند یعنی کہاوت ہے، کہتے ہیں یعنی کہاوت ہے. ہر کے دست از جان، دست کا معنی ہاتھ اور جان کا معنی جان ہی ہوتا ہے، از کا معنی سے، جان سے ہاتھ. بشوید، بشوید یعنی دھو بیٹھتا ہے، آخر میں دال لگا ہے اور یہ فعل ہے، یعنی وہ واحد آپ کہہ لیں کہ یعنی غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دھو بیٹھتا ہے. ہرچے، ہرچے یا ہر کے دو لفظ استعمال ہوئے. معنی کیا ہے؟ ہر کے یعنی جو کوئی، ہرچے جو کچھ، در کا معنی میں ہے، دل دارد دل میں رکھتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے. بگوید وہ کہہ گزرتا ہے، کہہ ڈالتا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے اردو کہ گفت اند کہاوت ہے، کیونکہ کہاوت ہے ہر کے دست از جان بشوید، کہ جب کوئی شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ہر چے جو کچھ، در دل دارد اس کے دل میں ہوتا ہے، بگوید وہ کہہ گزرتا ہے، کہہ ڈالتا ہے. تو جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے کہہ ڈالتا ہے. وقت ضرورت چو نہ ماند گریز دست بگیرد سرے شمشیر تیز. وقت ضرورت، ضرورت کے وقت یعنی مجبوری کے عالم میں، مجبوری کی حالت میں. چو کا معنی ہے جب، نہ ماند گریز، نہ ماند نہیں رہتا، گریز کہتے ہیں بھاگنے کو، یعنی بھاگنے کا کوئی راستہ کوئی چارہ نہیں رہتا. بگیرد دست ہاتھ، بگیرد پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے. سرے شمشیر تیز، سرے شمشیر یعنی تلوار کی دھار، سر دھار کے معنی میں ہے تلوار کی دھار، اور تیز وہی تیز ہے، یعنی تیز تلوار کی دھار کو بھی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ وقت ضرورت چو نماند گریز، مجبوری کی حالت میں جب انسان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا. دست بگیرد تو وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، سرے شمشیر تیز تیز تلوار کی دھار کو بھی، تو وہ تیز تلوار کی دھار کو بھی ہاتھ میں تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. نیکسٹ ہے اذا یائس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب. اذا کا معنی جب ہوتا ہے، عربی ہے یہ عبارت. یا ایسا مایوس سے ہے کہ وہ مایوس ہوتا ہے، جب وہ مایوس ہوتا ہے. کون؟ انسان. تالا لمبی ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، دراز ہو جاتی ہے. لسانہ اس کی زبان، لسان کا معنی زبان ہے، اس کی زبان. کا سنور کا جیسے، سنور کہتے ہیں بلی کو، جیسے بلی. مغلوب جو کہ غلبے میں آ چکی ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، مجبور ہو. یسول وہ حملہ کر دیتی ہے. علی القلب، علی کا معنی پر ہے، قلب کہتے ہیں کتے کو. اذا یائس الانسان جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو طال لسانہ تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے. کسنور مغلوب جیسے بے بس بلی. یسول علی القلب کتے پر حملہ کر دیتی ہے، جیسے بے بس بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے. نیکسٹ ہے، اچھا یہاں تک جو پیرا ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر 2001 میں، 2 میں، 3 میں، 2009 کے اندر، 2012 میں، 2013 کے اندر، 2017 میں، یعنی بارہا دفعہ یہاں تک جو پیرا ہے یہ پیپر میں آ چکا ہے. نیکسٹ دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے کہ ملک پرسید چه میگوید یکی از وزرای نیک محضر گفت. ملک پرسید، ملک یعنی بادشاہ، پرسید
اس نے پوچھا یعنی بادشاہ نے پوچھا، چہ یعنی کیا، می گوید کہتا ہے یا کہہ رہا ہے۔ می جب بھی فعل کے شروع میں لگتا ہے تو یہ آئی این جی ان کا معنی دیتا ہے، یعنی رہا، رہے، رہی کا، می گوید کہہ رہا ہے، یکی از وزرا، یکی از وزرا وزیروں میں سے ایک وزیر، نیک محضر یعنی نیک سیرت، نیک فطرت جو ہے، نیک دل آپ کہہ سکتے ہیں، نیک محضر یعنی نیک سیرت، گفت یعنی کہا، اس نے کہا، عرض کیا۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ملک پرسید یعنی بادشاہ نے پوچھا، چہ می گوید کیا کہہ رہا ہے اس قیدی سے متعلق، یکی از وزراء یہ نیک محضر گفت، یکی از وزراء وزیروں میں سے ایک وزیر، نیک محضر جو کہ نیک سیرت تھا، نیک فطرت تھا، گفت اس نے کہا، بادشاہ نے پوچھا یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے۔ وزیروں میں سے ایک نیک فطرت وزیر نے عرض کیا، کہا، اے خداوند ہمی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اے خداوند، اے مالک، اے آقا۔ خداوند فارسی میں آقا اور مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہمی گوید یہی کہہ رہا ہے، اے خداوند، اے آقا، اے مالک، ہمی گوید می لگا ہے، رہا، رہے کا معنی آئے گا، یہی کہہ رہا ہے، والکاظمین، کاظمین جو ہے، کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے کو، الغیظ، غیظ کا معنی غصہ، والعافین، عافین کا معنی ہے معاف کرنے والے، عن الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، لوگ۔ تو ترجمہ بنتا ہے، اے خداوند ہمی گوید، اے آقا یہ قیدی یہی کہہ رہا ہے، یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ آپ والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت، وزیر دیگر کہ ضد او بود، ملک را بادشاہ کو، رحمت آمد رحم آ گیا، رحمت یعنی رحم، آمد آ گیا، وا کا معنی اور ہے، از کا معنی سے، سر خون او، سر خون او یعنی اس کا خون، اس کا قتل، درگذشت اس نے معاف کر دیا، وزیر دیگر دوسرا وزیر، کہ ضد او یعنی اس کا مخالف، ضد کا معنی مخالف، برعکس، او یعنی اس کا معنی اس کا بنتا ہے بود تھا۔ تو ترجمہ بنتا ہے، ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا، وَأَثَّرَ خُونَهُ درگذشت، اور اس نے اس قیدی کا خون معاف کر دیا، وزیر دیگر دوسرا وزیر، کہ ضد او بود جو اس پہلے وزیر کے برعکس تھا، مخالف طبیعت کا تھا، گفت اس نے کہا، ابنائے جنس مارا نہ شاید در حضرت پادشاہان جز براستی سخن گفتند، ابنائے جنس مارا، ابنا ابن کی جمع ہے، بیٹے کو کہتے ہیں ابنا، بیٹے، جنس، ابنائے جنس یعنی جنس کے بیٹے، یعنی ہم جنس، مراد ایک جیسا، ما را یعنی ہمارے، مراد ہوئی ہم جیسوں کو، یعنی جو آپ ان شارٹ جنہیں کسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کولیگس جو ہوتے ہیں، ہم کلاس، ہم جماعت، ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو نہ شاید یعنی زیب نہیں دیتا، ان کے لیے مناسب نہیں ہے، در حضرت پادشاہان، در کا معنی میں، حضرت کا معنی حضور ہے، بادشاہوں کے حضور میں، حضرت حضور سامنے، جز سوائے، براستی، راستی کہتے ہیں سچائی کو، سچ کو، سخن بات کو کہا جاتا ہے، گفتن کہنا، سخن گفتن یعنی بات کہنا۔ تو ترجمہ بنتا ہے، گفت ابنائے جن سے مارا نہ شاید، اس نے کہا ابنائے جن سے مارا نہ شاید، ہم جیسوں کو زیب نہیں دیتا، کہ در حضرت پادشاہان کے بادشاہوں کے حضور میں، جز براستی
سچ کے سوا سخن گفتن کچھ اور کہیں، سچ کے علاوہ کوئی اور بات کہیں. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت، ملک روی از این سخن در هم آورد. دشنام داد، این کا معنی ہے اس یعنی یہ، ملک را بادشاہ کو، دشنام داد گالیاں دی ہیں، گالی دی، و اور ناسزا برا بھلا، گفت کہا. ملک بادشاہ، روئی چہرہ، منہ، رخ، از این یعنی از این سخن، از کا معنی سے، این یعنی اس، سخن یعنی بات، اس بات سے، درہم آورد غصے سے جو منہ پھیرا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غصے سے منہ پھیر لیا. این کا معنی وہی یہ یا اس کا معنی ہوتا ہے، تو ترجمہ بنتا ہے این ملک را دشنام داد، کہ اس قیدی نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں، و ناسزا گفت اور برا بھلا کہا ہے. ملک روئی از این سخن در ہم آورد، ملک بادشاہ نے روئی از این سخن اس بات سے اپنا چہرہ، اپنا رخ، در ہم آورد موڑ لیا، پھیر لیا. تو بادشاہ نے یہ بات سن کر غصے سے منہ پھیر لیا. وگفت، اور اس نے کہا، وگفت آن دروغ وی پسندیدہ تر آمد مرا، ز این راست کہ تو گفتی. دروغ وی یعنی اس کا جھوٹ، آن وہ، دروغ وی دروغ او یعنی اس کا جھوٹ، پسندیدہ تر آمد زیادہ اچھا لگا، زیادہ پسند آیا، مرا مجھے. زین، زین جو ہے یہ از این دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. از کا معنی سے ہے، این کا معنی اس یعنی اس سے، راست یعنی سچ، کہ تو گفتی، گفتی کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے. فعل کے آخر میں جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو میں ابتدائی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی تو ہوتا ہے، جن کے طرف اشارہ کیا کہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد ہو جائیں. تو گفتی یعنی تو نے کہا، و گفت ترجمہ بنتا ہے اور اس نے کہا، ان دروغ وی یعنی اس کا وہ جھوٹ، پسندیدہ تر آمد مرا مجھے زیادہ اچھا لگا، اس کا وہ جھوٹ مجھے زیادہ اچھا لگا. زین راست اس سچ سے کہ تو گفتی جو تو نے کہا ہے. کہ روی آن در مصلحتی بود و بنای این برخبسی و خردمندان گفته اند. کہ روی آن کہ اس کی بنیاد، در مصلحتی، مصلحت یعنی بھلائی، اچھائی میں، بود یعنی تھی، و بنای این، بنا کہتے ہیں، بود کا معنی تھا، تھی ہوتا ہے، بنای این اور اس کی بنیاد، برخبسی، بر کا معنی پر ہوتا ہے، خبسی خباثت یعنی برائی، و اور خردمندان عقل مند لوگ، گفت اند کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، کہتے کہ روی آن در مصلحتی بود، کیونکہ اس کی بنیاد، رویان اس کی بنیاد، در مصلحتی بود اچھائی میں تھی، بھلائی میں، بھلائی پر تھی، و بنای این برخبسی، و بنای این اور اس کی بنیاد، برخبسی خواست پر ہے، برائی پر ہے. یعنی اس کے جھوٹ کی بنیاد بھلائی پر تھی، اچھائی پر تھی، اور تیرے سچ کی بنیاد جو ہے وہ برائی پر ہے. و خرد مندان اور عقل مند لوگ گفتن کہتے ہیں، اور عقل مند لوگوں نے کہا ہے. کیا کہا ہے یا کیا کہتے ہیں؟ دروغی مصلحت آمیز بے زراستی فتنانگیز. دروغی، دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو، مصلحت آمیز یعنی مصلحت آمیز یعنی جس میں بھلائی پوشیدہ ہو، جس میں کوئی مصلحت ہو. بے، بے کے نیچے زیر ہے، بے بہتر کا معنی ہے، اس کا بہتر ہے. زے کا معنی وہی از یعنی سے ہے، راستی یعنی سچائی،
सच फितना अंगेज जो कि फितना फैलाने वाली हो, यानी ऐसा सच जो कि फितना पैदा करने वाला हो। तर्जमा क्या बना? दुरूगी वो झूठ, मसलहत आमेज कि जिसमें भलाई शामिल हो, बेहतर है, ज़रास्ती उस सच से, फितना अंगेज जो कि फितना पैदा करने वाला हो। मसलहत या भलाई के लिए बोला जाने वाला झूठ बेज़रास्ती फितना अंगेज, फितना पैदा करने वाले सच से बेहतर है। यहां तक जो पैरा है ये दूसरा, ये 2002, 5, 9, 14 और 15 में पेपर में इसके अलावा भी आ चुका है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, हर के शाह अन कुनद के उगुयद हैफ बौशद के जुज नेकुगुयद। शेर है, हर के यानी जो कुछ भी, जो शख्स ऐसा के, शाह आन कुनद, शाह यानी बादशाह, आन यानी वो, कुनद करता है, बादशाह वो करे, के उ गुयद, उ वो, गुयद कहता है, हैफ बौशद तो क्या है? अफसोस होगा, अफसोस की बात होगी, कि जुज नेकू नेकी के सवा, गुयद वो कहे, यानी हर के शाह आन कुनद के उ गुयद, यानी एक शख्स जो है वो बादशाह के इंतहाई ज्यादा करीब है और बादशाह वो कुछ ही करता है जो कुछ वो उसे कहता है, तो फिर अफसोस की बात होगी ना कि अगर वो बादशाह से सवाए नेकी या भलाई के कोई और बात करे, यानी बुरी बात कहे उसे, तो जो शख्स ऐसा है कि बादशाह वही करता है जो वो उसे कहता है, तो हैफ बौशद अफसोस की बात है कि जुज नेकू गुयद कि वो नेकी के सिवा कुछ और कहे, तो बड़े अफसोस की बात होगी अगर वो नेकी के सिवा कुछ और कहे। बरता के ईवान फरीदून नबिश्तबूद, बार का माना पर, ताक दरवाजे को कहते हैं, ईवान महल को कहा जाता है, फरीदून बादशाह का नाम है, नबिश्ते यानी लिखने को कहते हैं, लिखा हुआ, बूद यानी था। तो बरता के ईवान फरीदून यानी फरीदून बादशाह के महल के दरवाजे पर, नबिश्ते बूद लिखा हुआ था, क्या? जहान ऐ बरादर न मानद बेकस, दिल अंदर जहान आफरीन बंदो बस। जहान दुनिया, ऐ बरादर ऐ भाई, न मानद बाकी नहीं रहती, बेकस किसी के लिए, किसी के लिए भी, दिल अंदर जहान आफरीन, दिल जो है उसको जहान आफरीन यानी जहान को पैदा करने वाला, मुराद अल्लाह ताला जो है उसके अंदर जो है बांधो, लगाओ, ठीक है, बस और बस। जान ऐ बरादर न मानद बेकस, ऐ भाई ये दुनिया हमेशा किसी के पास नहीं रही, यानी किसी के लिए बाकी नहीं रही। दिल अंदर जहान आफरीन बंदो बस, इसलिए तू अपना दिल जो है वो दुनिया के पैदा करने वाले से लगा और बस। मकुन तकिया बरमुल के दुनिया ओ पुश्त, बसियार कस शुनतू परवरद कुश्त। मकुन यानी न कर, नकुन न कर, तकिया, तकिया कहते हैं भरोसा, बर का माना पर, मुल्क के दुनिया या मिल के दुनिया, दुनिया की जो मिल्कियत है, मालो दौलत है, वह पुश्त और इन्हिसार, सहारा, ठीक है, कि बसियार कस बहुत से, चुनतू तेरे जैसे, ठीक है, परवर्द यानी इस दुनिया ने परवर्द पाले हैं और कुश्त और मार डाले हैं। तो कहता है मकुन तकिया यानी भरोसा न कर, बरमिल के दुनिया, दुनिया की जो मालो दौलत है इस पर, वह पुश्त और इसकी टेक न ले, सहारा न ले। तो कहते तू दुनिया के मालो दौलत पर भरोसा न कर
اور اس کے سہارے نہ رہے کہ بسیار کس چون تو پرورد و کشت، کیونکہ اس نے بسیار کس بہت سے چون تو تجھ جیسے پرورد پالے ہیں و کشت اور مار ڈالے ہیں، کیونکہ اس دنیا نے تجھ جیسے بہت سے لوگوں کو پالا اور پھر مار ڈالا۔ چون آہنگ رفتن کند جان پاک چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک۔ چون کا معنی جب ہے، آہنگ رفتن، آہنگ کہتے ہیں ارادے کو، رفتن جانے کا ارادہ، کند کرے، جان پاک پاکیزہ جان مراد روح، چہ کا معنی ہے کیا، یعنی مساوی ہے، بر کا معنی پر، تخت کا معنی تخت ہی ہے، بر تخت یعنی تخت پر، مردن مر جانا، مرنا، چہ اور کیا، یعنی وہی مساوی کی طرف اشارہ ہے، بر کا معنی پر، روئے خاک مٹی پر، روح کا معنی یہاں پر کے معنی میں ہے، تو ترجمہ بنتا ہے چون آہنگ رفتن کند جان پاک، چون یعنی جب، آہنگ رفتن کند جان پاک، پاکیزہ روح جو ہے وہ انسان کے بدن سے نکل جانے کا ارادہ کرتی ہے، کہ جب روح انسانی جسم سے کوچ کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو کہتا ہے چہ بر تخت مردن، کیا پھر تخت پر مرنا، چہ بر روئے خاک، اور کیا مٹی پہ مرنا، یعنی مساوی ہے کہ پھر انسان تخت پر مرے یا زمین پر، تو کیا تخت پر مرنا اور کیا زمین پر مرنا دونوں برابر ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ لیکچر پہلی حکایت سے متعلق مکمل ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے سنا سمجھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ڈسکرپشن میں ویڈیوز کا ذکر میں نے کیا وہ لازمی دیکھی، نوٹ کی اور یاد کی ہوں گی، تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی بآسانی بخوبی سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اگر یہ ویڈیوز اچھی طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔